بسم اللہ کریں. حضرت اویس کرنی سبحان اللہ. رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کرن میں رہتے تھے اور حضرت بلال مدینہ شریف میں. بالکل. تو یہ صوفیزم کا سلسلہ یہ بھی کوئی نیا نہیں ہے. بے شک. ہر نبی کے دور میں کوئی نہ کوئی ولی ہوتا تھا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ولایت تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. بے شک. لیکن عروج پہ پہنچی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اب بات یہ ہے کہ حضرت اویس کرنی حضرت بلال مدینہ پاک میں اذان دے رہے ہیں اور حضرت اویس کرنی چھت پہ چلے جاتے تھے اور وہاں پہ وہ اذان سنتے تھے. سبحان اللہ. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہے نا تلفظ میں حضرت بلال کیونکہ حبشی تھے ہاں. تو تھوڑی سی غلطی کرتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ آج بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا. اشہد. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں. تو یہ سماعت بھی دیکھیں آپ, یہ ولی کی سماعت ہے. کیا بات ہے. اور پڑھنے والے بھی حضرت بلال وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہم ایک شعر پڑھتے ہیں بھرد و جولی میں, ہاں. عاشق مصطفیٰ کی اذاں میں واہ اللہ اللہ کتنا اثر تھا, واہ واہ. کہ عرش والے بھی سنتے تھے جس کو, کیا اذاں تھی اذان بلالی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کیا بات. اور دوسرا جس ولی کا آپ ذکر کر رہے ہیں ماشاءاللہ ویسے کرنی کا, تو ان کے لیے تو آپ کو پتا ہے نا حضرت عمر فاروق اور مولا علی نکل گئے تھے ان کو ڈھونڈنے کے لیے. بالکل. کہ یہاں پہ ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے دعا کروانا. جب مولا کائنات جیسی ہستی ان سے دعا کروا رہی ہے, اب بات ہی ختم ہو گئی. اندازہ لگائیے آپ. اتھینٹسٹی چاہیے نہیں نا. بالکل. دلیل کی دلیل ہے. ہاں. میں ہمیشہ ایک ذکر